بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائیں، اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، شروع ہی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بیش از بیش مفید بنائے، اور یہ چونکہ آپ کے سوالات پر مشتمل ایک پروگرام ہے، اس میں آپ کی کالیں سنی جاتی ہیں، آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کو مفید اور بامقصد بنانے کے لیے، معنی خیز بنانے کے لیے، آپ عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور اس پروگرام کو افادیت کا شرف عطا فرمائیں، شرف بخشیں۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں کسی موضوع کے تعلق سے بھی میں باتیں کیا کرتا ہوں، اور جب آپ کے سوالات آ جاتے ہیں تو سوالات کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ عید کے ایام ابھی گزرے ہیں، اور ماشاءاللہ خوشیوں کی لہر ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا کہ عید کے موقع پر خوشی کی لہریں دل میں نہ دوڑتی ہوں۔ لیکن اس سال عید کے موقع پر ایک عجیب سکتے کی کیفیت طاری رہی۔ گھروں میں لوگوں نے نفلیں ادا کیں، یا بعضوں نے عید کی نماز بھی پڑھی ہوگی، اور دوسروں سے ملنے ملانے کا سلسلہ ایسا نہیں رہا جیسا عام طور سے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی عید کی مسرتیں نصیب فرمائے، خوشی عطا فرمائے کہ ہم نارمل حالات میں دوبارہ آ جائیں، اور یہ جو غیر معمولی حالات اس وقت درپیش تھے، ان حالات کی وجہ سے جو ایک تکلیف کی کیفیت تھی، وہ کیفیت مستقبل میں باقی نہ رہے۔ عید ہی کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات مزید میں پیش کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی مختلف قوموں میں تہوار کے دن ہوتے ہیں، خوشی منانے کے کچھ ایام مقرر ہوتے ہیں، اور انسان کی طبیعت بھی یہ چاہتی ہے کہ مسلسل مصروفیات میں منہمک رہنے کے بعد وہ کبھی چند دنوں کے لیے، ایک دن کے لیے ایسی چھٹی لوگوں کو دی جائے، اور ایسا اس آسانی لوگوں کے لیے پیدا کی جائے کہ ان کو غیر معمولی مسرت اور خوشی محسوس ہو، اور ہر قسم کی مصروفیات اور مشغولیت سے نجات حاصل رہے، اور انسان مکمل طور پر ذہنی سکون میں کے ساتھ کچھ وقت وہ چھٹیوں کا گزارے۔ یہ انسان کی ایک طبیعت ہے، اس لیے ہر قوم میں تہوار کے کچھ دن مقرر ہوتے ہیں، اور تہوار کے یہ انسانی نفسیات کا تقاضا ہے۔ ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر ملت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔
تو اسلام بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اسلام انسان کی نفسیات سے بہت قریب دین ہے، دین فطرت ہے۔ اسلام کے تمام احکامات اور تعلیمات میں انسانی فطرت کے تقاضوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، اور مسرتیں اور خوشیاں منانے کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے فطرت کے تقاضوں کو بالکل ملحوظ نہ رکھے۔ مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں 2 دن منائے جاتے ہیں، نیروز اور مہرجان۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی کیا اس قسم کی خوشی کی تقریبات میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ شرکت مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے اور زیادہ اچھے 2 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں خوشیاں منانے کے لیے، مسرتوں کے اظہار کے لیے۔ ایک دن عید الفطر کا دن ہے اور ایک دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مختلف اقوام میں تہوار اور خوشی کے دن بہت زیادہ بھی ہیں، بعض قوموں میں بہت زیادہ دن اور بہت زیادہ ایام بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ دن اتنے بے لگام ہو گئے، بے قابو ہو گئے، اور کسی قسم کی حد بندی اور کسی قسم کے حدود اور قیود کی پابندی ان ایام میں نہیں رہی، جس کا لازمی نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ان ایام میں بہت سارے گھروں میں اگرچہ خوشی کے اجالے نظر آتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے نشیمن کو جلا دیا جاتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں، مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، اور مختلف اقوام کی خوشیوں کے دنوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جرائم کے بے شمار واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ زنا بالجبر کے واقعات، شراب نوشی کے واقعات، چوری اور ڈاکہ زنی کے واقعات، دوسروں پر حملہ آور ہونے کے واقعات، مختلف قسم کے جرائم اور مختلف قسم کی جو برے واقعات ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان واقعات کے نتیجے میں وہ خوشی کے دن بہت زیادہ پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور ان میں ایسے جرائم بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے بجائے اسلام نے خوشی کے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک دن عید الفطر کا دن ہے اور ایک دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو عید الفطر کا دن اس وقت مقرر کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کی ریاضتوں اور مجاہدات نفس کے طویل کورس سے گزرنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو اس وقت یہ دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مختلف اقوام میں جو دن مقرر کیے گئے ہیں ان کے پیچھے کوئی تاریخی واقعہ کار فرما ہوتا ہے، اور کسی تاریخی دن کے موقع پر تاریخ میں کوئی اپنی قوم میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس واقعے کی بنیاد پر، اس واقعہ کی یادگار کے طور پر اس دن کو عید کے دن کے طور پر، تہوار کے دن کے طور پر مقرر کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہمیں 2 خرابیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی تاریخی واقعہ اس دن پیش آیا تھا تو اس کو یاد رکھ لیا جاتا ہے، اس کو تاریخ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس کی بنیاد پر اس دن کو مقرر کر کے اس کو تاریخ کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی کارنامہ ہوگا، کوئی عجیب واقعہ ہوگا، کوئی بڑی اچیومنٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں اس دن کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اہمیت دینے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے، اس دن کو تہوار کے دن کے طور پر مقرر کر لیتے ہیں۔ تو اس کا ظاہراً ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فلاں تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، وہ ہمارے لیے قابل فخر واقعہ ہوگا، یا اس قوم کے لیے فخریہ واقعہ ہوگا، تو اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔
لیکن اس میں سبق کا کوئی اور بہتر کوئی سامان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بجائے ہم اسلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے تاریخی واقعات کے ایام اسلامی تاریخ میں کچھ کم نہیں تھے، بے شمار ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن واقعات کی یادوں کو زندہ رکھنا، سبق آموز واقعے کے طور پر ان کو تاریخ کا حصہ بنا کے رکھنا، یا اپنی قوم کے ہر بچے اور ہر فرد کے ذہن میں اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس دن میں کوئی تہوار کا دن مقرر کر لینا، یہ صحیح بات نظر آتی ہے اور درست معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے بجائے جب پورے عالم اسلام نے، تمام مسلمانوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ریاضتیں جب مکمل کر لی ہوتی ہیں، مشقتیں برداشت کر لی ہوتی ہیں، اور مجاہدات نفس کی بھٹیوں سے گزر کر پورا مہینہ روزہ رکھ کر، رمضان کی راتوں میں قرآن کریم سن کر، پڑھ کر، اور مختلف عبادات، ریاضتوں اور ذکر و اذکار کے ذریعے ایک اپنے اعمال اور اخلاق کو صیقل کرنے کے بعد ان کو پہلا ایک موقع دیا جاتا ہے عید منانے کا، اور وہ ہے عید الفطر کا دن۔ اور پھر دوسری عید کا دن جب آتا ہے تو پورا عالم اسلام جب حج جیسے عظیم فریضے کی تکمیل کر لیتا ہے اور حج جیسے عظیم الشان فریضے سے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے دوسری عید کا دن، دوسری خوشی کا دن ان کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو ماضی کے کسی خاص تاریخی واقعے کی بنیاد پر ان خوشی کے دونوں دنوں کو مقرر کرنے کے بجائے حالیہ دو اہم عبادتوں کی تکمیل کے موقع پر، دو اہم ریاضتوں کی تکمیل کے موقع پر عید کے 2 دن اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ بے شمار تاریخی واقعات اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ جس دن جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے اور کائنات کا مقدر بدل گیا، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس کائنات میں تشریف لانا ایسا تاریخی، ایسا اہم اور ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ تاریخ اسلام میں اس سے بڑھ کر اہم واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سالانہ تہوار کے 2 دن جو مقرر کیے گئے ہیں، وہ 2 دن ان 2 دنوں میں سے وہ دن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا واقعہ پیش آیا، نزول قرآن کا واقعہ پیش آیا، ایسا تاریخی اللہ کا آخری پیغام، کہ ایسا انقلاب آفری پیغام اور آخری پیغام کہ جس پیغام کو اپنانے کے نتیجے میں قومیں اپنی تقدیریں بدل سکتی ہیں، قوموں میں عجیب انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ قوموں کی اصلاح اور سدھار کے لیے قرآن کریم سے بڑھ کر معجز نما کوئی پیغام اور عظیم الشان کوئی انقلابی پیغام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نزول قرآن کا واقعہ جس دن پیش آیا، پہلی وحی جس دن نازل ہوئی، اس دن کو عید کے دن کے طور پر مقرر کیا جا سکتا تھا۔ فتح مکہ کا واقعہ لے لیں، جس مکہ مکرمہ سے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف دے کر، اذیتیں پہنچا کر، تکلیفیں پہنچا کر آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال باہر کرنے کی کوششیں کی گئی، اور العیاذ باللہ آپ کو یہاں ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیتیں دی گئیں۔ اسی مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے آپ نے آنسو بہائے اور کہا کہ اے مکہ کی سرزمین، روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ ہے مکہ مکرمہ، اور کعبۃ اللہ کی سرزمین میری نگاہ میں ہے۔ میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا اگر تیرا باشندہ مجھے یہاں سے نہ نکال دیتا، تیرے رہنے والے اگر نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ رو رو کر آپ نے رخصت لی،
لیکن اسی مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے کس فاتحانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا اور فتح مکہ جیسا واقعہ پیش آیا، وہ عظیم الشان واقعہ ہے۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور ہوتا تو اس کا سر تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، اور تکبر کا مظاہرہ وہ کر رہا ہوتا، اور شمشیر انتقام وہ نیام سے نکالتا اور گردنیں ٹکڑے کرتا، گردنوں کے ٹکڑے کرتا اور خون بہاتا، اور فاتحانہ شان کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا۔ لیکن نہ آپ کی گردن اکڑی ہوئی تھی، نہ آپ کا سینہ تنا ہوا تھا۔ راوی یہ لکھتا ہے، تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تواضع کی وجہ سے، فروتنی اور بندگی اور عاجزی کے احساسات سے لبریز آپ کا جسم اطہر جھکا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ جھک کے آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے سے لگ گئی تھی۔ اس انداز میں آپ کا سر جھکا ہوا تھا، ایسی تواضع تھی، ایسی عاجزی تھی، بندگی کا ایسا عظیم الشان نمونہ تھا۔ تو تاریخ میں تاریخ کے لوح پر یہ واقعہ محفوظ ہے۔ فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اس دن کو عید کے دن کے طور پر منایا جا سکتا تھا۔ ہجرت مکہ کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، اور زندگی کو ایک نیا رخ ملا، نئی جہت عطا ہوئی، نئے انداز میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور فتوحات کا آغاز اس واقعے کے نتیجے میں ہوا۔ تو ہجرت مدینہ کے واقعے کے دن کو عید کے دن کے طور پر مقرر کیا جا سکتا تھا۔ تو بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں درخشاں واقعات موجود ہیں کہ ان واقعات کی بنیاد پر کسی دن کو عید کے دن کے طور پر مقرر کر لینا بالکل آسان تھا، لیکن تاریخ اسلام کے ایسے واقعات میں کسی خاص اور اہم واقعے کے دن کو تہوار کے دن کے طور پر اور عید کے دن کے طور پر مقرر کرنے کے بجائے دونوں عیدوں کے دن ایسے دنوں کو مقرر کیا گیا کہ جب ماضی کی تاریخ کے کسی تاریخی واقعے کے بجائے حالیہ دو عظیم اور اہم عمل سے مسلمان گزرتے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا عمل، رمضان المبارک کا تربیتی کورس، ٹریننگ کورس، اور مجاہدہ نفس کا ایک طویل سلسلہ، پورا ایک مہینہ پورا عالم اسلام روزہ رکھتا ہے، تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے ان کو عید کا دن ملتا ہے، اور پورے عالم اسلام کے ہر جگہ سے نمائندے جب حج کے عظیم الشان عمل کی تکمیل یہ عالم اسلام کر لیتا ہے، اس وقت جا کے عید کا دوسرا دن مقرر کیا جاتا ہے۔ تو حالیہ دو عمل کے بعد جو ہے عید کے دن مقرر کرنے کے پیچھے علماء کرام نے بیان یہ فرمایا ہے کہ یہ راز پوشیدہ ہے، یہ حکمت پنہا ہے کہ ہم صرف کسی اپنے ماضی کے کسی تاریخی واقعے کی بنیاد پر خوشی منانے کا حق ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہمارے آباء و اجداد نے فلاں موقع پر فلاں کارنامہ سر انجام دیا تھا، فلاں عظیم الشان واقعہ ان کے ہاتھوں پیش آیا تھا، فلاں کامیابی انہوں نے حاصل کی تھی۔ صرف اس آباء و اجداد کی کسی تاریخ میں کسی کامیابی کی بنیاد پر ہمیں خوشی منانے کا، ہمیں تہوار منانے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہمیں خوشی منانے کا حق اس وقت پہنچتا ہے، ہمیں تہوار منانے کا حق اس وقت پہنچتا ہے، ہمیں مسرتوں کے اظہار کا حق اس وقت حقیقی معنوں میں پہنچتا ہے جب ہمارا حال اچھا ہو، جب ہمارا حال درست ہو، حال میں ہم نے خود کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اس لیے حالیہ دو اہم واقعات اور دو اہم عظیم الشان اعمال کی تکمیل کے موقع پر عید کے دن مقرر کر کے یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ تم اپنے ماضی پر صرف فخر کرو، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر مسرت کا اظہار کرو اور بڑائی کا اظہار کرو، بڑائی جتاؤ، اور اپنا ماضی بھیانک تاریکی میں اور اپنا حال بھیانک تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو،
اور مستقبل میں خدشات منڈلا رہے ہوں تو یہ خوشی کا یہ موقع نہیں ہے۔ خوشی کا حق اس وقت کسی کو پہنچتا ہے جب وہ اپنا حال درست کرے، اپنی اصلاح کرے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا اگر کوئی بیٹھا رہے اور صرف آباء و اجداد کی خدمات پر، ان کے کارناموں پر اگر خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خود اپنی اصلاح نہ کرے، اپنا حال درست نہ کرے اور صرف اپنے ماضی پر فخر کرتے ہوئے اپنے حال کو بھول جائے، مستقبل کے بارے میں فکر مندی غائب ہو جائے اور پھر وہ خوشی کا اظہار کرنے پر تلا ہوا ہو، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس کے بجائے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ہم حال درست اگر کریں گے، آج اگر کوئی کارنامہ سر انجام دیں گے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو آج اگر دہرانے میں اگر ہم کامیاب ہوں گے تو پھر جا کے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم خوشی منائیں۔ عید کے دن کے تقرر میں، عید کے دن کے تعین میں یہ پیغام پوشیدہ ہے، یہ راز پنہا ہے، یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ حقیقی معنوں میں خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم خود کوئی کارنامہ سر انجام دو، خود جو ہے مجاہدہ نفس کی بٹھیوں سے اپنے آپ کو گزارنے کر کوئی عظیم الشان خدمت تم انجام دو اور دنیا کے سامنے کوئی اپنا مقام بناؤ، تاریخ میں اپنا کوئی حصہ تم اپنے لیے متعین کرو، تب جا کے تمہیں خوشی کا حق پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق آموز پیغام ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے کارناموں کو، فاتحین اسلام کے کارناموں کو، مجاہدین اسلام کی طویل داستان کو اور اپنے آباء و اجداد کے فخریہ کارناموں کو بیان کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ خوشی کا، مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں صرف ماضی کو لے کر فخر کرنے میں ہم مشغول ہیں، جبکہ اپنے حال کو درست کرنے اور موجودہ حالات میں صحیح اور درست اقدام اٹھا کر صحیح معنوں میں کام کرتے ہوئے، کارنامے سر انجام دیتے ہوئے کوئی نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش ہم زندگی میں کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو عید کے دن اور ایام کے تعین میں جو راز پوشیدہ ہے اس نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نہیں، تمہیں خوشی منانے کا حق اس وقت پہنچے گا، من حیث القوم خوشی منانے کا اور مسرتوں کے اظہار کا اور تہوار کے دن منانے کا اس وقت حق پہنچے گا کہ جب تم اپنے حال کو درست کرو اور اپنی سدھار اور اپنی اصلاح کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دو۔ یہ پیغام ہمیں ہر سال عید کے دن دیا کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم عید کے دن کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہیں، جو بہترین ایام، جو بہترین سبق پوشیدہ ہیں، تو اس سبق کو ہم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نکتے کو اچھی طرح سمجھنے اور اس راز کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو عید کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے حال کو ہم درست کریں، نیک اعمال سے، اہم کارناموں سے، موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق دین کی خدمات سر انجام دے کر اور عظیم الشان کارنامے دنیا کے سامنے انجام دے کر ہم خوشیاں منانے کے حقدار ہم بنیں۔ ایک وقفے کی طرف ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد مزید باتیں ہوں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔